السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورہ مریم کے حوالے سے کل چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور سورہ مریم میں ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن کل وہ رہ گئی تھی، وہ ایک یہ کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ ٹہنی کو جو ہے وہ آپ پکڑیں سختی کے ساتھ، تاکہ آپ کا جو حمل وضع ہو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ ٹہنی تھی جس پہ کوئی کھجور نہیں تھی، کوئی وہ خالی ٹہنی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس فرمایا مریم سے کہ آپ نے اس کو پکڑ کے ہلانا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہلانا ہے، اور کھجوروں کو گرانا ہمارا کام ہے۔ آپ نے ایسا نہیں ہے، یہ یقینی طور پہ اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ ہے، کرامت کہہ لیں، قدرت کہہ لیں، کمال کہہ لیں، کہ لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے ہلانے سے نہیں گر رہی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے گر رہی ہیں، اللہ کے اذن سے گر رہی ہے۔ آپ کے ہلانے میں کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے پکڑنے میں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ سمندر پہ اپنا عصا مارو، تو سمندر کے 2 حصے ہو گئے تھے، تو اس عصے کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اس عصے میں، اس لاٹھی میں کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت اللہ رب العالمین کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا، اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نتیجہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو، جو آپ کر سکتے ہو، جو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے آپ وہ کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو، اس کے بعد اللہ کے کمالات دیکھو، لیکن پہلے وہ کرو کہ جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اب یہ پتھر سے چشموں کا نکل جانا، اور وہ بھی ایک لاٹھی مارو، اللہ نے کہا لاٹھی مار موسیٰ پتھر پہ۔ اب یہ لاٹھی اور پتھر کا کیا مقابلہ ہے؟ لاٹھی تو ٹوٹ کے چور چور ہو جائے پتھر سے اگر لگے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جائے، جب اللہ کا اذن ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس سخت جان سے، اس سخت پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تمہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ تو کرو، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو۔ جب آپ نتائج اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور کمالات ایسے ظاہر ہوتی ہیں جس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اس سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور سورہ طٰہٰ کا بھی جو آغاز ہوتا ہے وہ حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس سورہ طٰہٰ کے بارے میں، اس سے قبل کہ میں یہ آیت یا سورت شروع کروں، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے اچھی طرح کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے نکلے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں 100 سرخ اونٹ دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تم یہ کام کر کر آ جاؤ، لیکن وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو طاقتور بنا، یا اللہ اسلام کو مضبوط بنا، یا اللہ کس کے ذریعے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ ہدایت کے فیصلے آسمانوں پہ ہو رہے تھے، اور جب کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، تو اس موقع پہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت بڑے غصے میں لگ رہے ہو، بڑے جاہ و جلال میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اپنا سارا انہوں نے منصوبہ بتایا کہ میں آج یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا ان کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن بہنوئی کو تو دیکھو، وہ تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ انہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کا دین مان چکے ہیں، ان کے اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ پہلے جا کے اپنی خبر گھر کی تو لو کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اور جب وہ گھر پر پہنچے تو وہیں پر جو وہ قاری صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لوگ کو معلوم تھا کہ بڑے جاہ و جلال اور عظمت والے اور بڑا ہی ان کا غصہ ہے، تو وہ قاری صاحب بھی آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ وہ ایک جگہ پر
چھپ گئے تھے کہ عمر بن خطاب آ گئے، لیکن ان کی بہن جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کہا کہ تم نے اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنی بہن کو مارنا ہوگا، اس کے بعد تم آگے بڑھو گے، کیونکہ اب میں تجھ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہوں، میں اب تیرے غصے اور تیرے جلال سے ڈرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے سینے کے اندر رب کی توحید موجود ہے، رب کا تقوی موجود ہے، رب العالمین کا ڈر موجود ہے، لہذا پہلے میرا کام تمام کر پھر آگے بڑھ۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ جو بہن کل تک میرے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، زبان ہلانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی، آج اس میں یہ طاقت اتنی کیسے آ گئی کہ وہ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، لہذا کوئی تو ایسی طاقت ہے، کوئی تو ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میری بہن کے اندر یہ چیز، یہ جوش، یہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس موقع پہ جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تھی، وہ یہی سورہ طٰہٰ تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور اس قرآن کریم کی اور اس سورت کی اور ان آیات کی تلاوت کو سن کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہو گیا تھا، اور وہ یہ چیخ پڑے تھے کہ یقیناً یہ تو انتہائی خوبصورت کلام ہے، یہ تو بہترین کلام ہے، اور جس پہ یہ کلام نازل ہوا ہے وہ یقینی طور پہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو اس کلام کو نازل کرنے والا ہے رب العالمین وہ بھی سچا ہے، لہذا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بہن نے کہا عمر تو ابھی ناپاک ہے، پاک شخصیت کے پاس نہیں جا سکتا، پہلے غسل کر لے، پہلے پاک ہو جا، اس کے بعد میں تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلوں گی۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جو دار ارقم میں تھے، فرمایا اللہ کے نبی اب عمر آ رہے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ وہ بڑا غصہ اور جلال والا ہے، بڑی ہیبت والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا تھا، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، مجھے امید ہے کہ عمر آ نہیں رہا بلکہ اللہ اس کو لے کر آ رہا ہے، عمر آ نہیں رہا بلکہ اللہ اس کو لے کر آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اللہ رب العالمین سے عمر کو مانگا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو طاقتور بنا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا، وہ موقع آیا کہ جب لوگ باہر نکلے اور پورے مکے کی سرزمین جو ہے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھی، اور اسی لیے لوگوں نے کہا کہ جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ یقیناً مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن فاروق جو ہے وہ مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ہیبت اور عظمت اور جلال اور غصے والی شخصیت کا دل موم ہو گیا قرآن کریم کی تلاوت سن کے، قرآن کریم کی آیات سن کے، سورہ طٰہٰ کی آیات سن کے وہ پگھل گئے۔ اللہ کے بندو، اس وقت تک تو ان کے دل کے اندر کفر تھا اور جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری موجود تھیں، لیکن قرآن کی آیات سے ان کا دل موم ہو گیا۔ آج ہمارے اندر دلوں میں الحمدللہ کفر تو نہیں ہے، نہ ہی نفاق ہے، ہمارا دل پاک اور صاف ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیات سن سن کے ہمارا دل نہیں پگھلتا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کی آیات سن کے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہمارے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کا لیول بوسٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمارے سامنے معاذ اللہ جتنی آیات پڑھ لی جائیں، قرآن پڑھ لیا جائے، احادیث سنا دی جائیں، نہ میرے کان پہ کوئی جوں رنگ رہی ہے، نہ آپ کے کانوں پہ، ہم جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا آپ اس سے واقف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے پیغمبر اس قرآن کو ہم نے آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا
کہ آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، آپ کسی مشقت میں پڑ جائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے نا، یہ جب مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ او ہو، یہ لوگ تو کتنی مشقت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کتنا تنگ کر لیا ہوا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، پھر روزہ کھول کے آئیں گے، قیام اللیل میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر 1-1.5 گھنٹے قرآن کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد راتوں کو پھر جاگیں گے، رات کو پھر تلاوتیں کریں گے، رات کو پھر دعائیں کریں گے، اذکار کریں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی باتوں کو ذرا خاطر میں نہیں لائیے گا۔ ان کو کیا پتا کہ اس مشقت کے بعد جو راحت اور آرام جنت میں آنے والا ہے، ان کو کیا پتا اس کا؟ یہ مزہ یہ کہاں سے لے سکتے ہیں اس جنتوں کا؟ اگر آج آپ مشقت میں ہیں، اگر آج اپنے آپ کو آپ نے یہاں تھکا دیا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں، اعتکاف میں، خیمے میں، جاگنے کی راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کر کے اگر آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، تو اس تھکاوٹ کے بعد جو آرام اور سکون ملنے والا ہے، یہ کفار اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ محسوس تو ایک مومن اور مسلمان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جنت کے اندر جو سکون و آرام ملے گا، جنت کے اندر جو تسکین ملے گی، جنت کے اندر جو راحت ملے گی، جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی، اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہاں پہ تھکا رہا ہے یا مشقت میں ڈال رہا ہے۔ ہاں، ایمان ہونا چاہیے کہ اس مشقت کے بعد جو راحت اور سکون ملنے والی ہے، وہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں ہمیں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنا چاہتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا سورہ عبسہ کے اندر کہ فمن شاء ذکر، یہ قرآن کریم نصیحت ہے۔ شمال والے ہوں، جنوب والے ہوں، مشرق ہو، مغرب ہو، کالا ہو، گورا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، فمن شاء ذکر، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین اس قرآن سے اس کو نصیحت دے دے گا۔ اس سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک معجزہ وہ کہ اپنے جو انہوں نے اژدہا اور سانپ کی شکل جو اختیار کر لی اس نے، لاٹھی نے، اور دوسرا وہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر وہاں پر رکھتے اپنے ہاتھ کو، تو اللہ رب العالمین اس کو چمکتا ہوا نور بنا دیا کرتا تھا اور روشنی بنا دیا کرتا تھا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا بھی تذکرہ کیا، اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ اللہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ جو اتنا متکبر ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں اس کے پاس جاؤں؟ اللہ، میں اس کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر! جبکہ میرا دل تو تھوڑا سا تنگ محسوس ہوتا ہے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے، میری زبان کے اندر جو لکنت ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کے سامنے میں دعوت کیسے دوں گا؟ اللہ اکبر! تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا سکھا دی، اور وہ دعا جو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے جب وہ اپنا واعظ شروع کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور کب اللہ سے مانگی؟ اس وقت مانگی کہ جب وقت کے متکبر بادشاہ فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو دعوت دینی ہے، یا اللہ میرے دل، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ یہ جو گرہ لگی ہوئی ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو، یا اللہ جو میری زبان پہ گرہ لگی ہوئی ہے اور میں اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کرنے سے قاصر ہوں، یا اللہ میری اس زبان کی گرہ کو کھول دے۔
تو جب بھی کسی کو دعوت دینی ہو، تبلیغ کرنی ہو، سمجھانا ہو تو فرمائے کہ یہ دعا پڑھا کرو رب اشرح، اور اپنی اولادوں کو بھی سکھایا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تو اللہ کے دین کے لیے ان کے سینے کو کھول دے اور ان کی زبان پہ حق جاری کر دے۔ فرمایا اللہ ایک دعا اور ہے، وہ یہ کہ میں فرعون کے دربار تو جاؤں گا لیکن اکیلا نہیں جاؤں گا، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اللہ میرے بھائی ہارون اور اس کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ کیسا پیارا بھائی ہے، اللہ سے اپنے بھائی کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ اگر میں نبی ہوں اس کو بھی بنا دے، اللہ اگر تو نے مجھے نبوت دی ہے اللہ اس کو بھی نبوت دے دے۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنا پیارا بھائی ہے کہ اللہ سے وہی مانگ رہا ہے کہ جو اس کو خود ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اس سے بات کرنا، لیکن دھیان رہے ذرا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا۔ تبلیغ کا اثر، دعوت کا اثر اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اچھے انداز سے اور اچھے رویے سے بات کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر ڈالے گا۔ پھر اسی صورت کے اندر سامری جو ایک منافق تھا، جادوگر کہہ لیں اس کو، اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اور یہاں پہ ہارون علیہ السلام ہے، تو اس نے لوگوں کو بہکایا بھٹکایا اور عورتوں کا زیور سارا جمع کر کے اس کو پگھلا کے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، اور سونے کا ایک بچڑا بنا کر اور اس کی اس طرح سے مینوفیکچرنگ کری کہ اس پہ سے اگر کوئی پھونک مارتا یا کوئی آواز نکالتا تو اس بچڑے کے پیٹ میں سے ہوتی ہوئی آواز باہر آتی، تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بچڑا باتیں کر رہا ہے، شاید یہ بولنے والا ہے، یہ بولتا ہے۔ تو اس کے سامنے کیا کیا؟ لوگوں کا بھائی یہ رہا تمہارا معبود۔ کیا کہا؟ بچڑے کو بنا کے اپنے ہاتھ سے تراش کے کہا یہ لو بھائی تمہارا معبود بن گیا، یہ ہے تمہارا رب۔ اللہ اکبر۔ اور آپ شروع میں قصہ سن چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی گائے والے کا ذکر میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا کرا تم لوگوں نے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اور تم نے ایسا معبود بنا لیا جو جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اس کو بالکل ختم کر کے، تباہ کر کے، جلا کے، راکھ بنا کے دریا کے اندر بہا دیا۔ یہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے تراشا ہے؟ یہ تمہارا رب کو نہیں ہو سکتا، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اور سامری تو نے بہت گھٹیا حرکت کری، اب تیرے ساتھ جو ہوگا نا تجھے پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا۔ جو مشرکین ہوتے ہیں نا، جو شرک کے اڈے چلاتے ہیں، جو شرک کی جو ہے ترویج کرتے ہیں، مقصد صرف ایک ہوتا ہے پیسہ، بس اس سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مفاد ایک ہی ہوتا ہے کہ پیسہ بٹورنا ہے، پیسہ لینا ہے۔ جتنے بھی اڈے بنے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بس پیسہ ہو اور ہماری زندگیوں کے اندر آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو نے بھی اسی لیے کرا تھا نا، اب دیکھ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی بیماری مبتلا کر دیا کہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا ڈونٹ ٹچ می، مجھے نہیں چھونا۔ ایسی اچھوت بیماری ہو گئی کہ جو اس کو چھوتا وہ بھی بخار میں مبتلا ہوتا، اور جو اس کو چھوتا تو وہ خود بھی سامری بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا، اور وہ جنگلوں کے اندر اور بیابانوں کے اندر یہ کہتا پھرتا تھا مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، کہیں ایسا نہ ہو وہ بیماری پھر مجھے بھی لاحق ہو جائے اور مجھے بھی بخار میں مبتلا ہو جاؤں اور تم بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، لہذا مجھے مت چھونا۔ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے کی اتنی خطرناک ترین سزا اسے اس دنیا کے اندر ہی دے دی۔ اور پھر آخری میں اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی آپ بھی نماز قائم کیجئے، اپنی اولادوں کو بھی کہیے، اپنی ذریت کو بھی کہیے، اپنے عیال کو بھی کہیے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ اور ایک بات میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ واقعی پکے اور سچے، میں اور پکا اور سچا نمازی بن جاتا ہوں، میرا اہل و عیال بھی نمازی بن جاتا ہے، اور نماز پڑھے بغیر مجھے سکون میسر نہیں آتا ہے، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا۔ جب آپ رازق کو یاد رکھو گے تو آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ رزق کے تلاش میں رازق کو بھول جاؤ گے اور یہ در بھول جاؤ گے تو آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہی رہو گے۔ لیکن اگر 5 وقتہ نماز کے پابند آپ بھی اور آپ کا عیال بھی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی کوئی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔